السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے۔ ایک سائل کا سوال ہے کہ حالت روزہ میں آنکھ، کان، ناک میں دوا ڈالنے سے اور انجیکشن لگوانے سے روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو آپ سے میری گزارش ہے، آپ میری مکمل باتوں کو آخر تک سنیں تاکہ تمام مسائل جو میں آپ کو بتاؤں وہ پوری طرح سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں جواب پہ جانے۔ اس سے قبل آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے دین تحقیقی مسائل، اسلامی واقعاتی ویڈیوز اور وظائف کے ویڈیوز آپ تک ڈیلی پہنچتا رہے اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اس طریقے کا جو بھی مسائل اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرتا ہوں تو میں بغیر تحقیق کے، بغیر حوالے کے نہیں کرتا ہوں۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ حالت روزہ میں آنکھ میں دوائی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں آپ کو ابھی آنکھ کا مسئلہ بتا رہا ہوں، کان اور ناک کا مسئلہ میں نیچے بتاؤں گا، آگے بتاؤں گا، آپ پوری ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیں۔ تو حالت روزہ میں آنکھ میں دوائی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس بارے میں ضابطۂ کلیہ یہ ہے کہ جماع اور اس کے ملحقات کے علاوہ روزہ توڑنے والی وہ دوا اور غذا جو مسامات اور رگوں کے علاوہ کسی راستے سے صرف دماغ یا پیٹ میں پہنچے، ظاہر ہے کہ وہ دوا جو آنکھ میں ڈالی جائے گی اس کا اثر مسام ہی کے ذریعہ ظاہر ہوگا، اس لیے کہ آنکھ سے پیٹ یا دماغ تک کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور یہ مفسد صوم نہیں ہے، یعنی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب اس سے واضح ہو گیا کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ نمبر 203۔ صورت مسئولہ مذکورہ میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی ڈراپ وغیرہ جو ڈالتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی طاقت کا انجیکشن اس لیے لگوائے کہ روزہ محسوس نہ ہو تو مکروہ ہوگا، لیکن روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ کان میں دوا ڈالی اور اگر پردے کے اندر چلی گئی تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی نے کان میں دوا ڈالی اور وہ دوا کان کے پردے کے اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی فاسد ہو جائے گا، کیونکہ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کان میں ڈالی ہوئی دوا دماغ میں براہ راست یا بالواسطہ معدہ میں پہنچ جاتی ہے، جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی ڈراپ وغیرہ ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، جبکہ دوا ناک کی نرم ہڈی کے اوپر چلی جائے، یعنی جو دوا اگر آپ نے ڈالی ہے وہ دوا ناک کی نرم ہڈی کے اوپر چلی جاتی ہے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور دانت اکھڑوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر خون کا ایک قطرہ بھی حلق میں چلا گیا تو فاسد ہو جائے گا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خون کا ایک قطرہ بھی، دانت اکھڑوانے کی وجہ سے جو خون نکلتا ہے اس کا ایک قطرہ بھی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو آپ کو میں بتا دوں کہ کان اور ناک میں یہ دو جگہ حالت روزہ میں ڈراپ ڈالنے سے آپ پرہیز کریں، کیونکہ یہ دو جگہ ایسی ہے جہاں سے معدہ اور دماغ تک پہنچنے کا ایک راستہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کان میں دوا ڈالتے ہیں اور وہ دوا کان کے پردے کے اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جو ناک میں دوا ڈالی جاتی ہے اگر وہ دوا ناک کے نرم ہڈی کے اوپر چلی گئی تو بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو حالت روزہ میں ان دو جگہوں میں دوا ڈالنے سے پرہیز کریں تاکہ روزے میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، روزے میں کوئی فساد پیدا نہ ہو۔ تو آپ سے میری گزارش ہے اور امید ہے کہ آپ پوری باتوں کو میری سمجھ گئے ہوں گے، تمام مسائل آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔